ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن آئے اللہ رحمت ہی رحمت برساتا ہے، دوسرے 10 دن آئے اللہ مغفرتوں کا سیلاب لاتا ہے، آخری 10 دن آئے اللہ جہنم سے ہر امتی کو آزاد کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات رمضان کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس یہ رمضان مہینہ نہ جانے کتنے سالوں سے ہم نے رمضان کا مہینہ آیا، لیکن رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ عربی گرامر کے اعتبار سے رمض یرمض کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو جلانا، اور اتنا جلانا کہ راکھ ہو جائے اور پھر اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ رمضان کے اصل معنی ہے کسی چیز کو جلانا، اس کو راکھ کرنا اور ہوا میں اڑانا۔ تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تیرے جتنے گناہ ہیں رمضان کی برکت سے سارے گناہوں کو جلا ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ میرے بندے تیرے سارے گناہوں کو جلا ڈالوں گا اور راکھ بنا دوں گا، پاؤڈر بنا دوں گا اور ہوا میں اڑا دوں گا۔ اور اے میرا بندہ رمضان کا مہینہ ختم ہوگا، اے میری بندی رمضان کا مہینہ ختم ہوگا، ایسے بنا دوں گا جیسے تم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اسی کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جگہ فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ آئے گا، توبہ کا مہینہ ہوگا، اور جو سچی پکی توبہ کر لے گا وہ ایسا ہوگا جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن آئے اللہ رحمت ہی رحمت برساتا ہے، دوسرے 10 دن آئے اللہ مغفرتوں کا سیلاب لاتا ہے، آخری 10 دن آئے اللہ جہنم سے ہر امتی کو آزاد کر دیتا ہے۔ تو رمضان کا مطلب بالکل صحیح ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو جلا ڈالیں گے، اسے راکھ بنائیں گے، پاؤڈر بنائیں گے، اور پھر اللہ اس کو ہوا میں اڑائیں گے۔ جیسے شعبان مہینے میں بتایا تھا کہ پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے یہی جواب فرمایا رمضان میں 5 حروف ہے، سب سے پہلے را جس کا مطلب رحمت، را کا مطلب رحمت اور پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا ہے میم کے معنی مغفرت اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور کہا اس کے بعد ضاد کے معنی اللہ ضمانت لیتا ہے، اور کیا ضمانت لیتا ہے کہ آخری عشرے میں میرے پیارے نبی آپ کے ہر امتی کو معاف کروں گا۔ تو رمضان میں را سے رحمت کا پتہ چلا، میم سے مغفرت کا پتہ چلا، ضاد سے اللہ کی ضمانت کا پتہ چلا، اور پھر الف کے معنی الفت۔ یہاں میں ایک بات کہوں گا، الفت ایک ہے الفت اور ایک ہے محبت، دونوں میں بہت فرق ہے۔ رمضان میں ہم کو الفت والا کام کرنا، الفت کس کو کہتے ہیں اور محبت کس کو کہتے ہیں؟ بھائی محبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی نے آپ کو ایک مٹھائی کا ڈبہ دے دیا، آپ نے اس کو مٹھائی کا ڈبہ دیا، کسی نے آپ کو کوئی پریزنٹ دے دیا، آپ نے اس کو پریزنٹ دے دیا، اس کو کہتے ہیں محبت۔ لیکن یہاں الف ہے، الف سے الفت ہے، الفت کے معنی جو تم سے دشمنی کرتا ہو، جو تم کو گالی دیتا ہو، جو تمہاری غیبت کرتا ہو، تمہیں معلوم ہے کہ یہ میرے ساتھ نفرت اور عداوت رکھتا ہے، آپ رمضان کے مہینے میں اس کے پاس جاؤ، جا کر کہو بھائی میرے کو معاف کر دینا، میرے کو معاف کر دے، آج تک تو نے مجھے نہیں ستایا، میں نے ہی تجھے ستایا، بس محبت کو عام کر دو، اس کا نام الفت ہے۔ محبت کو بڑھاتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ، اپنے دشمنوں سے، اپنے غیروں سے اتنی محبت کرو، اس کا نام الفت ہے۔ اور یہ مہینہ الفت کا ہے، 11 مہینے محبت کیے ہیں، 12ویں مہینے میں الفت پر آ جاؤ۔ اور اخیر میں نون ہے، نون جس کا مطلب نور خداوندی، یعنی کوئی رمضان کے مہینے میں پہلے عشرے میں رحمت والا کام کرا، دوسرے مہینے میں ایسے کام کیا کہ اللہ نے مغفرت کر دی، تیسرے عشرے میں اللہ نے جہنم سے آزادی کی ضمانت لے لی، اور الفت اور محبت والا کام کیا، تو اللہ نون سے مطلب نور خداوندی، اللہ اپنے خاص نور سے اس کے دل کو ایمان سے منور کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو ایمان سے منور فرمائے۔